مجھے جو عنوان دیا گیا، اسلام کا نظام امن و سلامتی، ظاہر اسلام دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح، دیگر ادیان کی طرح کوئی عام دین نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا دین۔ یہ دین اللہ کا نازل کردہ دین، اور یہ دین پورا ایک نظام حیات ہے، ایک لائف سٹائل ہے اس دین کے اندر۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہ کی۔ سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے سے لے کر کے قضائے حاجت اور میاں بیوی کے تعلقات تک کے سلسلے میں ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی۔ ہم کسی معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام یہاں خاموش ہے، اسلام نے یہاں ہماری رہنمائی نہیں کی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کے مسائل میں بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، امن اور چین کا مسئلہ۔ انسان 2 روٹی کم کھا لے، امن اور چین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ امن اور چین کی نعمت ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی جو ایک چھوٹی سی سورت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے کافروں کو اسی نعمت کو یاد دلایا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اے قریش کے لوگوں، جب سارے عرب کے اندر لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں، فساد ہوا کرتا ہے، لوٹ مار ہوا کرتی ہے، تم سال کے 2 چکر لگا کر کے بزنس کرتے ہو، جاڑے میں الگ سفر کرتے ہو، گرمی میں الگ سفر کرتے ہو۔ اے مکہ کے کافروں، اے قریش کے کافروں، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے تم کو دی ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ تم گرمی میں بھی سفر کرتے ہو، تم جاڑے میں بھی سفر کرتے ہو، آرام سے مال لے کے جاتے ہو، بزنس کرتے ہو، آرام سے پیسے کماتے ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تم کتنے بڑے ناشکرے ہو جو اللہ تعالیٰ تم کو امن اور چین دے رہا ہے اس خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے تمہیں امن و شانتی ملی ہوئی ہے، تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ وہی اللہ ہے جو جب تم بھوکے ہوتے ہو تم کو کھانا کھلاتا ہے، جب تمہیں خوف لاحق ہوتا ہے، جب تمہیں ڈر ہوتا ہے، اللہ تمہیں امن اور چین کی دولت دیتا ہے۔ امن اور چین کی دولت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور قرآن میں اللہ نے بار بار اپنی اس نعمت کو یاد دلایا۔ ایک مقام پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اولم یروا انا جعلنا لهم حرما آمینا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے تم کو حرم کے آس پاس میں رکھا، تمہیں مکہ میں بسایا، تمہیں امن اور چین کے علاقے میں بسایا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، تمہارے آس پاس کا ماحول بڑا پریشان کرنے والا ہے، وہاں لوٹ مار ہوتی ہے، وہاں حملہ ہوتا ہے، مگر ہم نے تمہیں مکے میں پیدا کیا، ہم نے تمہیں حرم کے اندر بسایا جہاں باپ کے قاتل کو بھی انسان ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ تھی حرم کی عظمت، اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر کے بھی وہاں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا۔ حرم کا یہ مقام تھا اسلام کے پہلے۔ اللہ نے امن اور چین کی اس نعمت کو یہاں بھی یاد دیا۔ اور جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، آپ کے اوپر ایمان لائے، تو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی یہ نعمت یاد دلائی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
اے میرے نبی کے صحابہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر ہوتا تھا کہیں لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں، تمہیں لوٹ نہ لیں، تمہیں مار نہ دیں. فآواکم وایدکم بنصرہ، اللہ نے مدد کی تمہاری، اللہ نے امن اور چین تم کو عطا فرمایا. تو امن اور چین بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. یہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو یاد دلاتا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اپنی اولاد کی روزی روٹی بعد میں مانگی، پہلے امن اور چین کا سوال. رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اے پروردگار اس شہر مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے، یہاں کبھی دہشت گردی نہ ہو، یہاں کبھی آتنکواد نہ ہو، یہاں کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کو امن و چین والا تو شہر بنا دے اور یہاں کے لوگوں کو تو روزی عطا فرما دے. دعا جب دل سے نکلتی ہے، ہائے ہائے ابراہیم دعا کر، اور جب دعا کر رہے ہیں تو مکہ کوئی آج کی مکہ سٹی تھوڑی تھی بھائی، بے آب ہو گیا سرزمین، دور دور تک نہ آدم نہ آدمی نہ انسان نہ چرندہ نہ پرندہ نہ اناج کا ایک دانہ. وہاں یہ دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ اس کو امن کا شہر بنا دے، شہر بنا دے، اسے سٹی بنا دے، اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزی دے دے. اور وہ دن ہے اور آج کا دن. ہزاروں برس گزر گئے، ابراہیم کی زبان سے نکلی وہ دعا کتنی تاثیر رکھتی تھی، اللہ اکبر. آج بھی دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو آپ کو مکہ کے اندر نہ مل جائے، بڑی آسانی سے تمام فروٹس آپ کو مکہ میں مل جائیں گے. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے بھائی. اور دنیا کی سب سے پیسفل سٹی، سب سے امن اور چین والی اگر کوئی جگہ ہے وہ مکہ ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی رکھ دیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اے نبی میں قسم کھاتا ہوں اس امن والے شہر کی. تو امن اور چین یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور اسی لیے اسلام نے اس کو بہت امپورٹنس دیا ہے. آپ جانتے ہیں ہم جب مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے ہیں، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. اس دعا میں بھی ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس دعا میں بھی امن اور چین مانگتے ہیں. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو تو ہمارے اوپر امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اور اے چاند میں دعا تو کر رہا ہوں اللہ سے، مگر تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، تجھے رب ماننے والے مانتے ہوں گے. ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے. ہم چاند دیکھ کر کے دعا بھی پڑھ رہے ہیں، امن اور چین کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور اپنے عقیدے توحید کا اقرار بھی.